وجل فی کلامہ یعنی فی القرآن الکریم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ احزاب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نبی، یا نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے ہمارا الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، یا نبی، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. آیت نمبر 1. آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. 2. نمبر 3، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. اور اللہ کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خود یہ آیت تیسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مکے والوں کے لیے نبی کو رحمت نہیں بنایا، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں بنایا، صرف عربیوں کے لیے نہیں بنایا، یا صرف عجمیوں کے لیے نہیں بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا. تو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں جہانوں میں ہونا ثابت ہو گیا. 2 باتیں، 3 آیتیں قرآن کریم کی حضور کے حاضر ناظر ہونے پہ پیش کی ہیں. ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے، مولانا صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ آپ وضاحت کریں. آئیے میں وضاحت کروں اپنے عقیدے کی. حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نور محمدی، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے. ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین کو دیکھ رہی ہے. اور جسم اقدس، جیسے کہ میں نے تعریر میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ جسم اقدس حضور کا ہم ہر جگہ حاضر نہیں مانتے. جسم اقدس مدینہ منورہ گنبد خضرا میں ہے، نظر حضور کی کل کائنات میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے الحمدللہ. 3 آیتیں میں نے قرآن کریم کی پڑھی جس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے بارے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ استفہام انکاری ہے جو کہ اقرار پر دلالت کرتا ہے. کسی کو یہ کہا جانا کہ تو نے یہ دیکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں باور کرا رہا ہے، احساس دلا رہا ہے کہ تو نے دیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اے محبوب، آپ نے دیکھا ہے. تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر روئے زمین پر ہونے والے ہر واقعات میں ہے. جس کو چاہیں جب چاہیں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. قرآن کریم کی 5ویں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے محبوب، جب آپ کے امتی قرآن پڑھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، محبوب آپ ان کی آنکھوں کو بھی دیکھ لیں. 5 آیتوں سے میں نے حاضر ہونا بھی ثابت کر دیا ہے، ناظر ہونا بھی ثابت کر دیا ہے.
دیکھتا ہوں ذریعاتوں کا مولانا کیسے جواب دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ مولانا صاحب نے اپنے عقیدہ حاضر ناظر کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کی ہیں، ستم ظریفی اس میں یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک آیت یہ پیش کی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور شاہدن کا معنی انہوں نے کیا ہے، فرمائے حاضر ناظر۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کو یہ دعویٰ ثابت کر رہا ہے قرآن اور حدیث سے۔ شاہدن کا معنی صرف حاضر اور ناظر ہے، یہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ مولانا صاحب ثابت کرنے سے عاجز رہ گئے۔ انہوں نے شاہدن کا معنی حاضر ناظر اپنی زبان مبارک سے تو کر لیا، لیکن انہوں نے شاہدن کا معنی جو ہے وہ حاضر اور ناظر، یہ کسی معتبر حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہے کہ وہ پیش کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر مولانا صاحب نے جو اور آیت پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب کو رحمت العالمین ثابت کرنا نہیں تھا، حاضر اور ناظر ثابت کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا روحانیت کے طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اور یہ یہاں پر مولانا آیت پیش کر دی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دعویٰ کچھ ہے اور مولانا صاحب نے دلیل کچھ پیش کی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا معنی کس آیت میں کسی دوسری آیت کی تفسیر سے، آیت کی ہوتی ہے تفسیر کہ آپ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے یا قرآن مجید کی تفسیر صحیح حدیث ہوتی ہے، تو مولانا صاحب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے لیے کہہ کر کے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا لکھا ہوا ہے، کس صحیح حدیث میں آیا ہے اور کون سی قرآن شریف کی تفسیر معتبر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں؟ اس کے بعد النبی اولا بالمومنین مولانا صاحب نے جو پیش کی ہے، النبی اولا، اولا کا معنی کون سی قرآن شریف کی آیت سے یا صحیح حدیث سے معنی لکھا ہے کہ حاضر ناظر؟ اولا بالمومن کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے کہ حاضر ناظر؟ یہ مولانا صاحب جو ہے اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں دعویٰ کیا تھا اور دلائل کیا دینا شروع ہو گئے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، لیکن آپ نے بجائے حاضر ناظر ثابت ہونے کے النبی اولا بالمومن پیش کر دیا۔ الم تری کیفا، الم تری کیفا سے مولانا صاحب نے یہ پیش کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر مولانا صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علم تارا یہاں سے آپ کو معتبر تفسیر، اور میں دعویٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے معتبر تفسیر جو قرآن مجید ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ معتبر تفسیر قرآن کی صحیح حدیث، مشہور حدیث اور متواتر حدیث سے ہوتی ہے۔ تو مولانا نے صرف دعوی کرتے گئے اور اپنی طرف سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا رہے۔ میں مولانا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں، آپ برائے مہربانی معتبر تفسیر سے، تاکہ اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس شاہدن کا معنی یہ ہے، اولا بالمومن کا معنی یہ ہے، اور اسی طریقے پر وَإِذَا سَمِعُوا جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے، اور اسی طریقے علم ترا کا معنی جو ہے وہ یہ ہے۔ آپ کو یہ دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اپنے طور سے میاں مٹھو بننے کی آپ مہربانی کریں، کوشش نہیں کریں، بلکہ آپ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر جگہ، مولانا صاحب کہتے ہیں ہر جگہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جو ہے، روحانیت کا مولانا صاحب نے معنی بیان کر دیا ہے نور محمدی، اور نور محمدی جو مولانا معنی کیا ہے آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا صحیح حدیث سے یا قرآن مجید کی صحیح آیت سے کہ نور محمدی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے۔ یہ آپ کو دلائل سے ثابت، اور کتاب آپ کو دکھانی پڑے گی، تفسیر آپ کو دکھانی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ زبانی آپ نے کہہ دیا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے زبانی کہہ دیا کہ رحمت المعنی کا حاضر ناظر ہے، اس لیے آپ ثابت کریں۔ آپ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم۔ حاضرین کرام، بھائی آپ خاموش دیکھیں، پہلے خاموش دیں، خاموش ہیں۔
میری تقریر کے دوران آپ بولنے کی کوشش نہ کریں. میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں, آپ نے سنی ہے نا. میں نے تورات تو نہیں پڑھی, انجیل تو نہیں پڑھی, قرآن پڑھا ہے نا. تو قرآن سن کر مولوی صاحب کہتے ہیں جی ثابت کریں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ارے قرآن جو پڑھ رہا ہوں, قرآن سے بڑھ کر کوئی معتبر چیز ہے دنیا میں؟ تو جب میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں تو آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ لکھ کے آپ نے دیا قرآن و حدیث, ماخذ دلائل قرآن و حدیث, اور بات کرتے ہیں جی تفصیل سے ثابت کرنا کرے گا, فلاں ثابت کرنا پڑے گا, فلاں دارس کرنا پڑے گا. مولوی صاحب آپ کو نص کی قسمیں بھی نہیں آئیں اور نہ آپ کو آتی ہیں. ایک ہوتی ہے عبارت النص, ایک ہوتی ہے دلالت النص, ایک ہوتی ہے اقتضاء النص. جو بات عبارت النص سے ثابت ہو وہ چیز کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہوتی. کہاں پھر رہے ہیں؟ قرآن میں جو بات عبارت النص سے ثابت ہو وہ کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہوتی. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا, لَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, یہ عبارت النص ہے. عبارت النص میں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی. دلالت النص میں ضرورت ہوتی ہے, اقتضاء النص میں ضرورت ہوتی ہے. عبارت النص ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مکہ کے لوگ قرآن پڑھے, مدینے کے لوگ قرآن پڑھے, آپ کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھے. لکھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اس کی تعمیم کو دیکھیں, یہ بھی عبارت النص ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے محبوب, حق پہچان کر آنسو بہانے والی آنکھوں کو تم دیکھ رہے ہو. معلوم ہوا پوری کائنات میں جہاں بھی قرآن سن کر حق پہچان کر نبی کے غلام کی آنکھ آنسو بہائے گی, نبی پاک اس کو دیکھ لیں. یہ مولانا عبارت النص ہے. کہاں گھومے ہوئے آپ؟ عبارت النص سے چھوڑ کر جب میں دلالت النص میں آؤں گا, اشارت النص میں آؤں گا, اقتضاء النص میں آؤں گا, پھر بات کرنا تفسیر کی. ابھی تو میں عبارت النص پیش کر رہا ہوں. نمبر 2, آپ نے جو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا, ہاں ایک آیت میں نے پیش کی تھی جس کا مولانا نے کوئی ہاتھ نہیں لگایا, اس کو جواب نہیں. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی عبارت النص ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. تو رحمت اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2. نمبر 3, میں نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہا. انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو موضوع ہی نہیں ہے کہ حضور رحمت ہے. مولانا میں یہ بات نہیں کہہ رہا, صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور رحمت ہے. ذرا آگے بھی دیکھیں, للعالمین, زور جو ہے وہ عالمین پر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت ہے, موضوع یہ نہیں ہے, لیکن جب للعالمین آئے گا کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے, وہ میرا موضوع ہوگا. بھائی آپ مت بولو نا میری تقریر میں, کیوں بولتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. رحمت سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے. اور جب اللہ فرمائے گا اے محبوب آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے, تو روحانی طور پر دونوں جہانوں کے لیے آپ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو جائے گا. موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ موضوع کے مطابق ہے. جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو جنہوں نے جو اس کے جواب دیے آپ کو وہ بھی نہیں آتے. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے علماء نے اس کے جواب کیا دیے ہوئے. تیسری آیت میں نے پیش کی تھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل, میرا تو خیال تھا کہ اشارہ ہی سمجھ جائیں گے, یہ کافی ہوگا, لیکن وہ جینیس آدمی, ایکٹیو آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے. الم تر کیف فعل ربک, جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ اس ہاتھی والے واقعہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے. یہ حضور کا نازل ہونا ثابت ہو رہا. مولانا باہر نہیں جا رہا, موضوع کے مطابق قرآن کی عبارت نہ پڑھ رہا ہوں, عبارت نص سے آپ جواب دیں. وہی اسی بات پر اڑے رہے, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں ٹھہرے رہے, اور آگے چلنے کی اس کو جرأت نہ ہو سکی.
مولانا صاحب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاہدن کا معنی کیا ہے حاضر ناظر. یہ کوئی آپ کی زبان کا لفظ نہیں ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے. آپ نے سنا ہے مولانا صاحب سے کہ اس نے فرمایا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے. اور پھر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بھائی پہلے سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن رحمت للعالمین کا جو مفہوم مولانا نے بیان کیا اپنے عقیدے کے لیے، وہ یہ عقیدہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. تو اس کو مولانا کو ثابت کرنا پڑے گا کہ رحمت للعالمین کا معنی کہاں لکھا ہوا حاضر ناظر. میرے سوال کا جواب مولانا نہیں دے سکے. اور اسی طریقے پر مولانا صاحب نے جو بات کی ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم ترى کیف کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اور قصہ بیان ہو رہا ہے کہ صحیح ترجمہ کر دیں. بولیں قصہ چل رہا ہے اصحاب الفیل کا، جیسے مولانا نے فرمایا ہے. کیا اصحاب الفیل ایمان سے بتائیں کہ ہر جگہ تھے؟ پھر کیسے ہر جگہ حاضر ثابت کرنا چاہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اصحاب الفیل کے لیے ایک خاص واقعہ ہے. اور آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اس سے ہر جگہ حاضر ناظر ثابت کیسے ہوگا؟ آپ نے اصحاب الفیل کا خود بتایا کہ اصحاب الفیل کے بارے میں. پھر میں مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نص قطعی سے یہ ثابت کریں. نص عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے. نص قطعی کا معنی میں آپ کو بتا دوں، مولانا کو جرأت نہیں ہو سکی ہے بیان کرنے کی. نص قطعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ آیت صرف وہی معنی ادا کرے. اب مولانا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حاضر ناظر. حاضر ناظر جو مولانا آپ کر رہے ہیں، شاہدن کا معنی، رحمت عالمین کا معنی، کیا یہی ایک ہی معنی ہے؟ آپ کوئی دلیل پیش کریں اور حوالہ دیں ہمیں. قرآن مجید کی آیات آپ پڑھ رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس حاضر ناظر ثابت ہو گئے. اس پر تو جگہ بھی نہیں ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے حاضر ناظر، روحانیت کا لفظ کا ہے آپ نے. اور آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر مولانا کو ثابت کرنا ہے روحانیت کے طور پر حاضر ناظر، اور یہاں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور آپ واقعی رحمت العالمین ہیں. آپ کا پیغام رحمت ہے، قرآن مجید رحمت ہے، حدیث رحمت ہے، یہ سب چیزیں رحمت ہے. لیکن روحانیت کے طور پر، اور اس کا معنی انہوں نے کیا ہے نور محمدی. اب بتائیں کہ شاہد کا معنی نور محمدی ہوتا ہے، علم ترا کا معنی ہوتا ہے نور محمدی ہوتا ہے. اور اسی طریقے پر آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی کیا نور محمدی ہوتی ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. آپ نے سب نے سنا ہے کہ مولانا صاحب اس بات کو ثابت کرنے سے عاجز رہے ہیں، اس بات کو ثابت نہیں کر سکے. اور مولانا کو اگر جرأت ہے وہ ثابت کرے کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے. یہ تو ثابت کرے نا، کسی کتاب نے دکھائے نا کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے. آپ کوئی لغت کے مالک تو نہیں ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہے رحمت اللہ کا معنی، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ روحانیت کے طور پر رحمت اللہ کا معنی مفسر نے کیا روحان. تو یہ ثابت کریں، آپ یہ بتائیں آپ کہ اس سے یہ چیز مراد ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور اسی طریقے پر آپ کو علم ترا سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا قصہ بیان ہو رہا ہے اصحاب الفیل کا، اور علم ترا کا مفسر نے معنی کیا لکھا ہے. اور حضرت صاحب جو کیا بیان کر رہے ہیں اصحاب الفیل کے بارے میں، اور ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت صاحب کے دلائل ہیں. اور جہاں مولانا صاحب کھڑے ہوئے تھے ابھی تک مولانا اسی میدان پر کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا صاحب سے، جب آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ کو اپنا دعویٰ حاضر ناظر کا دعویٰ کیا ہے، شاہدن کا دعویٰ نہیں ہے. اچھا شاہدن کا معنی جو ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہوتا ہے، رحمت المعنی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ سرتم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. یہ آپ کو بتانا پڑے گا. اور اسی طریقے پر یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ میرے گھیرے میں آ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک میں ان کو قابو کر لوں گا. جانے نہیں پائیں گے. بھائی یہ طریقہ ہے کوئی؟ بھائی آپ تو خاموش رہے ہیں نا. ایوب صاحب خاموش. میں پڑھتا ہوں، یہ کہتے ثابت کریں.
میں کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب کو یہ بات کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب جو چیز عبارت النص سے ثابت ہوتی ہے، اب میں عبارت النص کا واضح معنی بیان کروں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، مولوی صاحب اس سے قاصر ہیں۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے سے ہی جو چیز ثابت ہو جائے اس میں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن کریم کے ترجمے سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بار بار کہتے ہیں، پچھلی تقریر میں بھی انہوں نے کہا بھی کہا آگے نہیں بڑھ رہے۔ مولانا جہاں میں رکا ہوں ابھی آپ پہلے وہ تو حل کر لیں، پھر آگے بھی بڑھ لیں گے۔ میں نے بار بار پیش کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ مولوی صاحب نے اس آیت کا ذکر کیا، کھلایا تک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی عبارت النص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کو جو قرآن سن کر حق کو پہچان کر آنسو بہائے اس کی آنکھوں کو دیکھنا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ اس کو نہیں انہوں نے ہاتھ لگایا، جو میں نے پہلے آیت پیش کی ہے پہلے اس کو حل کر لیں انشاءاللہ، اور ابھی بہت سی آیات آئیں گی انشاءاللہ۔ میں پھر یہ بات اس کو دہراتا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں آپ نے خود مان لیا بھی کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور یہاں آپ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے، ذات۔ ہم تو روحانی طور پر کہہ رہے ہیں عالمین میں حاضر ناظر ہے، آپ رحمت کا ترجمہ ذات کر کے مان گئے ہیں کہ نبی کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ مولانا آپ کو اپنی زبان کا پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، خاموش ہو جائیں۔ بات کریں آپ خاموش رہیں۔ تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ کمال ہو گئی، بات میں کر رہا ہوں، بات ہے کوئی؟ بابا صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں جب شرمندگی ہوتی ہے تو اس طرح عوام سے نکالی جاتی ہے۔ بات میرے سے کرو، عوام سے نہ کرو۔ شرمندگی ہوتی ہے تو عوام کو ڈانٹ کر شرمندگی نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ ٹائم میرا کاٹے نہیں جس میں یہ بولتے ہیں، میں اس ٹائم میں اپنے ٹائم میں اس ٹائم کو شامل نہیں کروں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا رحمت سے مراد کیا ہے؟ حضور کی ذات۔ یہ کہیں کہ میں نے یہ ذات ترجمہ نہیں کیا، میں ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریورس کر کے دکھاتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ رحمت سے مراد انہوں نے ذات کیا ہے، تو جب دونوں جہانوں کے لیے حضور رحمت ہوں گے اور رحمت کا ترجمہ آپ نے ذات کر دیا ہے تو آپ نے مان لیا دونوں جہانوں میں حضور کی ذات حاضر ناظر ہوگی۔ تو آپ خود مانے بیٹھے ہیں، خود مان پر مجھے کہتے ہیں ثابت کریں ثابت کریں، اور مان تو آپ خود نے، میں ثابت کیا کروں؟ اب رہی بات، انہوں نے 2 دفعہ کہی ہے، پچھلی مرتبہ میں نے بولنا تھا اس پر لیکن ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نہیں چل سکا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ کہتے ہیں شاہدہ کا ترجمہ حاضر، یہ کس لغت میں ہے؟ کس لیے ترجمہ کیا ہے؟ مولوی صاحب لغت بات کی بات ہے، میں تو قرآن سے ترجمہ ثابت کرتا ہوں۔ لغت تو بات کی بات ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے افضل تفسیر وہ ہے جو قرآن اپنی تفسیر اپنے بات سے کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی اس کے اہل سے حاضر ہونے والے نے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر قرآن سے سورہ یوسف نکال کے دیکھو، وَشَاهِدَ، اور گواہی دی شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، حاضر ہونے والے نے اس کے اہل سے۔ معلوم ہوا شاہد کا ترجمہ حاضر قرآن سے ثابت ہے، جب قرآن سے حاضر ترجمہ ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا نبی ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا۔ تو مولوی صاحب اصول ہے جو حاضر ہوتا ہے وہ ناظر ہوتا ہے۔ تو میں انکار کر دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جہاں حاضر ہو وہاں ناظر نہیں ہو سکے۔ بھائی مولانا صاحب جو ہے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پر ماشاءاللہ مولانا صاحب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ابھی تک ٹھہری ہوئی ہے، اور آگے مولانا صاحب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہو سکی ہے۔ ابھی بات آئی ہے خاموش بھائی خاموش۔ ابھی یہ مولانا صاحب نے بات کی ہے شاہد کی کہ حاضر ناظر، اور میں قرآن مجید سے یہ ثابت کرتا ہوں
کہ شاہد کا معنی جو ہے صرف حاضر ناظر نہیں ہے، جیسا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَتَكُونُوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 17واں پارہ ہے، سورۃ حج کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس امت کو کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ رہو گے، تم لوگوں پر گواہ رہو گے۔ یہاں پر یہ امت جو ہے، حضور علیہ السلام کی امت جو ہے، یہ لوگوں پر گواہ ہے۔ اور یہ کون سے لوگوں پر گواہ ہے؟ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں اور دوسری روایت میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امت، پہلی جو امت ہے امتوں میں گواہ ہوں گے۔ بخاری شریف کا حوالہ، ہاں بخاری شریف کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ یہ امت جو ہے، پہلی جو امتیں ہیں ان امتوں پر کیا ہوگی؟ یہ گواہ ہوگی یہ امت۔ تو یہ مولانا صاحب آپ بتائیں کہ یہ امت گواہ ہو رہی ہے، کیا یہ امت جو ہے وہاں پر حاضر ناظر تھی؟ یہ امت جو ہے ان امتوں پر گواہ ہے۔ شہداء کا لفظ ہے، شہداء جو ہے یہ جمع شاہد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آپ شہید ہیں، گواہ ہیں۔ اور پھر یہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تم گواہ رہو گے لوگوں پر۔ اب یہاں پر اس امت کو جو ہے یہ گواہ کہا گیا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ امت جو گواہ ہو رہی ہے اور امت پر، کیا یہ امت جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ پھر تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ امت جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہاں پر بھی لفظ شاہد ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے پہلے سے کہا ہے کہ آپ ایسی آیت پیش کریں جس آیت کا وہی معنی ہو۔ اگر شاہد کا معنی آپ یہ لیتے حاضر ناظر، تو یہ امت جو ہے، یہ امت کیسے حاضر ناظر ہوگی؟ یہ امت کیسے گواہ ہوگی؟ یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ امت جو ہے اور لوگوں پر اور امتوں پر جو ہے یہ کس طریقے پر حاضر ناظر ہے۔ اور یہ امت حاضر ناظر کیسے ہے؟ یہ میرے پاس مولانا احمد رضا بریلوی کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ امت گواہ ہوگی۔ کس پر گواہ ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ انہیں ان رسولوں نے احکام خداوندی پہنچا دیے، انہیں رسولوں نے یعنی اللہ کے رسولوں نے احکام خداوندی پہنچا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت جو ہے پہلے نبیوں کی امت پر گواہ ہوگی۔ اب یہاں پر بھی لفظ شاہد کا ہے، شہید کا لفظ ہے، تو میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شاہد کا معنی حاضر ناظر کر لیں گے تو یہاں پر شہداء جو آیا ہوا ہے، شہداء کا معنی آپ کیا کریں گے؟ یہ شہداء شاہد کی جمع ہے۔ اور یہ پھر آپ کے مولانا صاحب نے خود لکھا ہے کہ یہ امت ان امتوں پر گواہ ہوگی۔ کیا یہ امت وہاں پر حاضر ناظر ہے؟ اور رسول، یہ میرے پاس ترجمہ ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی کا کنز الایمان، اور یہ اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ امت کس پر گواہ ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ ایسی آیت پیش کریں جس آیت کا ایک ہی معنی ہو۔ اب شاہد کے معنی ہو گئے دو۔ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے، گواہ بن رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ امت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، گواہ بنے گے؟ اور پھر مولانا صاحب نے جو آیات پیش کی ہے وَإِذَا سَمِعُوا، یہ آیت آگے ترا کا لفظ ہے۔ ابھی ترا کا معنی جو ہے صرف ایک ہی ہے، ترا کا معنی صرف ایک ہی ہے کہ یعنی حضور علیہ السلام جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترا کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا حاضر ناظر ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ شاید کچھ تصویر نہیں کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ ترا کا معنی حاضر ناظر، حاضر اور ناظر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ یہ ترا کا لفظ ہے۔ اور اسی طرح الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے پھر وہی مولانا نے بات ہو رہی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ آیت مولانا صاحب نے نہیں پیش کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ حاضرین، مجھے لگتا ہے مولانا صفی آ گئے ہیں، ان کے لیے اب کوئی معالج بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، یہ کہتے ہیں ثابت کرو کہ اس کا معنی کہاں ہے حاضر ناظر۔ مولوی صاحب ذرا ہوش لے، ہوش، ترا کا معنی کیا ہے؟
ترا کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دیکھ رہے ہو. ترا کا معنی ناظر ہے. اگر ترا کا معنی ناظر نہیں ہے تو بتاؤ ترا کا معنی کیا ہے؟ ضرورت تھی تو ترا کا معنی کرتے کہ ترا کا معنی حاضر نہیں ہے، ترا کا معنی ناظر نہیں ہے، لہذا ترا کا معنی جو ہے وہ یہ ہے. تو پھر پتا چلتا. آپ نے ترا کا معنی کہی، ترا کا معنی کہاں لکھا ہے ناظر؟ ارے ترا کا معنی ہی حاضر ہے. ترا کا معنی کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو. اب قرآن سن کر حق کو پہچاننے والے دنیا میں ایک یا دو نہیں ہیں، کروڑوں حضور کے امتی ہیں جو قرآن سن کر حق کو پہچان کر آنسوؤں کو بہاتے ہیں اور حضور ان کی آنکھوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. آج ابھی تک اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کہتا جی ثابت کریں ثابت کریں. ارے میں اور کیا ثابت کروں؟ قرآن سے تو ثابت کر رہا ہوں حضور کا نازل ہونا، قرآن سے تو ثابت کر رہا ہوں حضور سے نازل ہونا اور حضور کا حاضر ہونا. پھر انہوں نے ترجمہ کیا جی شہداء کا معنی ہے گواہ. اور شکر اللہ کا یہ مان گئے ہیں کہ شاہد کا معنی حاضر بھی ہے. مانا نا انہوں نے. کہتے ہیں دو معنی ہیں، شاہد کا معنی گواہ بھی ہیں اور شاہد کا معنی حاضر بھی ہیں. پہلے کہتے تھے بتاؤ حاضر کہاں ہے، شاہد کا معنی حاضر بتاؤ کہاں ہے. یہ ہوتا ہے حق جس کو دشمن بھی اس وقت مان لے کہ واقعی اس کا معنی یہی ہے. انہوں نے مان لیا کہ شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر. مان لیا نا. اب کہتے ہیں جی اس کا ایک معنی گواہ بھی ہے. مولوی صاحب کیا قرآن کریم کے کسی لفظ کے دو معنی ہوں تو کسی معنی کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کسی معنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نمبر ایک. نمبر دو، اگر اس کا معنی گواہ بھی لو، اگر حاضر وہ جو تم نے مان لیا حاضر معنی ہو تو پھر تو وہاں سے بعض سنیوں کا موقف ثابت ہو گیا اور آپ نے مان لیا. لیکن اگر تم گواہ بھی لو تو گواہ بھی مولوی صاحب سچا وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور واقعہ کو دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ. حضور کو اگر کہو گے کہ حضور گواہ ہے تو پھر گواہ وہی ہوتا ہے سچا جو موقع کو دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ. جو موقع کو نہ دیکھ رہا ہو وہ سچا گواہ ہی نہیں ہے. لہٰذا گواہ بھی مانو گے حضور کا دیکھنا پھر بھی ثابت ہو جائے گا. مولوی صاحب اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے گواہ ہیں؟ 2 4 10 20 آدمیوں کے نہیں. قرآن کریم میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا محبوب کیا حال ہوگا ان بے ایمانوں کا، منکروں کا، کہ جب ہر امت سے ایک گواہ ہم ان میں سے لائے اور پھر تمام امتوں پر آپ کو گواہ لائے. حضور سب امتوں کے گواہ ہیں اور سچا گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع کو دیکھ رہا ہو. معلوم ہوا حضور ساری کائنات کی امتوں کو دیکھ رہے ہیں. بتائیں مجھے کہ سچا گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہو یا سچا گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہی نہ ہو؟ عدالت کان سے پکڑ کے اس کو نکال دیتی ہے جو موقع پر موجود نہ ہو اور گواہی دینے آ جائے. اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے. سنو مولوی صاحب آپ کو قرآن کریم کا سمجھنا یہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. قرآن کریم 5 آیتیں میں نے اب تک پڑھی ہیں، انشاءاللہ بھی اور بھی آئیں گی. 5 آیتیں پڑھی ہیں. آپ تڑپ رہے ہو، پھینک رہے ہو، ابھی تک ان کا صحیح جواب دے نہیں سکے. کبھی کدھر بہانا کرتے ہو، کبھی کدھر بہانا کرتے ہو. یہ عبارت النص ہے، ہر چیز ان کی واضح ہے. یا ایھا النبی انا صلی اللہ کا شاہدہ واضح ہے، النبی اولا واضح ہے، ان رحمت اللہ کریم من المحسنین واضح ہے، ہمارا صلی اللہ کا ان رحمت للعالمین واضح ہے، الم تر کیف فعل ربک واضح ہے، ترا اعینہم تفیض من الدم ہے واضح ہے. یہ عبارت النص ہے، ان کا جواب دے کر دکھائیں اگر ہمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مولانا صاحب نے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور اس کے لیے بار بار مولانا صاحب یہ عرض پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شاہد کا لفظ، اور وہیں پر مولانا صاحب ابھی تک اڑے ہوئے ہیں. میں نے مولانا صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے طور پر، بھائی لفظ کیا رہا ہے؟ روحانیت کے طور پر یہ لفظ ہے. اور مولانا صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے طور پر ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اور پھر گواہی دیتے ہیں وہ جو کہ دیکھ کر کے، یہ آپ نے بات سنی ہے نا
کہ گواہی دیتے ہیں دیکھ کر کے. میں مولانا سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہو دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو کہ حاضر اور ناظر ہو. کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر تو آپ کا ایمان بھی قبول نہیں ہے. اور پھر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد یہ دوسرا کلمہ ہے اشہد ان محمد عبدہ رسولہ. اور پھر اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ گواہی دے رہے ہیں، گواہی آپ سب مسلمان گواہی دیتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس لیے تو میں نے مولانا سے عرض کیا ہے کہ آپ شاہد کا معنی کر رہے ہو، حاضر ناظر گواہ، یہ ثابت کرنا پڑے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایمانیت کے بارے میں ہے. آپ گواہی سب دیتے ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا کہ ایک گواہ وہ ہوتا ہے جو کہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اور پھر یہ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا اور اس وقت میں آپ نے ان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ ابراہیم، یہ بخاری کا صفحہ نمبر 65 ہے. آپ سب دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 65 ہے بخاری شریف کا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھیں گے، امتی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ جاؤ اللہ جگہ پھر رجال من امتی فیؤخذ بذات الشمال فاقول یا رب اصحابی، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا یہ میری صحابہ ہے. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا. اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو آپ کیوں آپ کو کہا گیا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اس کے بعد آپ نے فرمایا فاقول کما قال عبد الصالح، میں کما قال عبد الصالح، میں وہی بات کروں گا جو کہ نیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی. اور فرمایا کہ میں یہی بات کروں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں گواہ ہوں ان پر اس وقت میں جب کہ میں ان کے درمیان تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جب تھے تو اس وقت آپ گواہ تھے. اگر فیہم سے آپ ساری مخلوق ساری انسانیت مراد لیتے ہیں مولانا صاحب، پھر یہاں پر انک لا تدری کیوں کہا گیا؟ آپ نہیں جانتے. انک لا تدری ما احدثوا، پھر آپ نے یہ تو فرمایا ما دمت فیہم كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں ان پر گواہ ہوں اس وقت جس وقت میں ان کے درمیان تھا. مولانا صاحب اگر حضور علیہ السلام کا جو آپ حاضر ناظر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ کو یوسف بتایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ جانتے نہیں ہیں. تو یہ بخاری شریف میں روایت پیش کر دیا ہے اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو مولانا سے مانا کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے ڈھکو سے لگا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی قرآن شریف کی تفسیر کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. آپ